السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس آف 7th کلاس اسلامیات کی بک، پیج نمبر 52 اینڈ 53، باب چہارم اخلاق و آداب۔ یہ آپ کی مئی کے جو سلیبس ہے اس کا تیسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم غزوہ حنین اور اس سے پہلے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح مکہ جو ہوا اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج یہ تیسرا چیپٹر ہے اخلاق و آداب، جو باب ہے اس کے اندر سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو اس کو اس کے بندوں پر خرچ کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ریاکاری مقصود نہیں ہو تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کے بندوں پر مال خرچ کیا جاتا ہے اسے سخاوت کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سخی کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اپنی جائز ضروریات پر بھی مال کو خرچ نہ کرنا، دولت کو سنبھال کے رکھنا، دوسروں کی ضرورت مندوں کی ضرورت پر بھی خرچ نہ کرنا بلکہ اپنی ضرورت پہ بھی خرچ نہ کرنا، اپنے خوراک، لباس، علاج پہ، تو ایسے شخص کو بخیل کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ناپسند سمجھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے اس چیپٹر کا اخلاق و آداب باب جو ہے اس کا تعارف تھوڑا سا، اس کے بعد پھر پہلا جو چیپٹر ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت، یہ ہم پڑھیں گے۔ تعارف اخلاق، سب سے پہلے تو یہ لفظ کی جو پرننسیشن ہے اس کو درست کر لیں۔ اخلاق، الف کے اوپر زبر پڑھنا، اخلاق نہیں پڑھنا۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، خلق اخلاق، اچھے مینرز، اچھے ایٹیکیٹس، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیم۔ اور اخلاق جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بوسیدہ، پرانا، پھٹا پرانا، تو اخلاق نہیں کہنا، اخلاق و آداب۔ اسلام نے تعلیم و تربیت اور درس و تدریس کے ذریعے معاشرے کے افراد میں اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا کرنے کا انتظام کیا جس سے وہ معاشرے کے بہترین اور مفید رکن بن سکے۔ اخلاق اور آداب کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے۔ اس باب میں طلباء کے لیے عملی اور معاشرتی زندگی متوازن اور خوبصورت انداز میں گزارنے کے حوالے سے معلومات دی گئی ہیں۔ اسلام کا مقصد ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جو اعلیٰ اخلاق اور آداب سے مزین ہو۔ ان اوصاف میں سے چند کا مطالعہ آپ اس باب میں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلیٰ اخلاق آداب بتائے ہیں اچھے معاشرے کے لیے، تو ان میں سے ایک سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ سخاوت اور بخل کا مفہوم، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت کیا کہلاتا ہے؟ یہ آپ ڈیفینیشن، یہ کویسچن آپ لکھیں گے، سخاوت کا مفہوم لکھیں گے، سخاوت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کی پسندیدگی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ کویسچن لکھ کے اس کا آنسر آپ لکھیں۔ آگے سخاوت کے طریقے، یہ ایک الگ کویسچن بنے گا کہ سخاوت کے کون کون سے طریقے، کیسے ہم سخی بن سکتے ہیں، سخاوت کن لوگوں پر کرنی، مثلا فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، بیواؤں کی مالی امداد کرنا جن کے ہسبینڈ فوت ہو گئے ہوں، ان کے بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، اور رفاع عامہ کے کام کرنا، کسی کے لیے پانی کا انتظام کروا دینا، نلکا لگوا دینا، موٹر پمپ لگوا دینا، جس کی بھی جو ضرورت ہے، یہ رفاع عامہ۔ سخاوت میں دکھلاوا اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ ریاکاری ہوگی، اور نہ ہی یہ خواہش ہو کہ لینے والا اچھا بدلہ دے گا۔ تو یہ ہے، ہم سخاوت جب کریں تو اس وقت دکھلاوا نہ کہیں آ جائے ورنہ ریاکاری ہوگی اور یہ مال ضائع ہو جائے گا، یہ نیکی کسی کام نہیں آئے گی۔ آگے ہے بخل۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ بخیل دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلا خوراک، لباس، علاج وغیرہ مناسب طریقے سے خرچ کرے اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، تو ایسے شخص، یہ بخل ہے۔ بخل کی ڈیفینیشن کیا ہے
بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلا خوراک، لباس، علاج پر خرچ کرے، مناسب طریقے سے خرچ کرے، اور نہ دوسروں کی ضرورت مندوں پر خرچ کرے، تو اسے کہتے ہیں بخل۔ یہ بخل کی ڈیفینیشن ہے۔ بخل کسے کہتے ہیں یا بخیل شخص کس کو کہتے ہیں، تو یہ ہے اس سے مراد۔ اس کی ڈیفینیشن آپ لکھیں گے بخل سے کیا مراد ہے، پہلے تھا سخاوت سے کیا مراد ہے، تو یہ ڈیفینیشن ہم نے لکھی۔ پھر سخاوت کے کئی طریقے، یہ الگ سے 2 کویسچن ہو گئے۔ تھرڈ کویسچن بنے گا بخل کس سے کہتے ہیں، بخل سے مراد کیا ہے، تو یہ آپ ڈیفینیشن اس میں لکھیں۔ آگے بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ سخاوت کرنے والے کو سخی اور بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ سخاوت کرنے والے کو سخی اور بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت۔ اسلام میں سخی کا بہت بڑا مقام ہے، جب بخیل شخص کی مذمت کی گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے سخی کے بارے میں، کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو اس کو اسے دگنا عطا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ یہ آپ لکھیں گے کہ قرآن مجید میں سخی کے لیے کیا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ سخی کا مقام و مرتبہ قرآن مجید میں کیسے بیان کیا گیا ہے، تو آپ یہ ترجمہ لکھیں گے، یہ کویسچن آپ کاپی کے اوپر لکھیں گے۔ نیکسٹ ہے، اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیے گا، لالچ سے بچا لے، ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ یہ دوسری جگہ پہ سخاوت کے بارے میں بیان کیا، جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ مراد پانے۔ تو یہ 2 آیات ہیں، ان میں سے کوئی ایک آپ لکھ دیں۔ شارٹ کویسچن آپ کو ہے کہ اسلام میں سخی کا مقام کیا ہے، قرآن مجید کی روشنی میں لکھیں یا آیت لکھیں، تو آپ یہ آنسر دیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سخی تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا درس دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی شاندار مثالیں دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیشہ غریبوں، محروموں اور یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کی، غلاموں کا خاص خیال رکھا اور رفاع عامہ کے کاموں میں اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا کویسچن بھی بنتا ہے۔ بخل سے بچنے سے متعلق حدیث لکھیں، یعنی بخل سے بچنے کی مطلب کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخی اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، تو آپ یہ لکھ دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول سخی یعنی بخل سے ہم بچ سکتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے۔ آگے یہی وجہ ہے اللہ کے نیک بندے ہمیشہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور رفاع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ جب بھی معاشرہ میں کوئی قدرتی آفت آ جائے، سیلاب، زلزلہ اس طرح کے، تو کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ ایک کمر بستہ مطلب ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کیسے ایک دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یا اللہ کے نیک بندے ضرورت مندوں کی کیسے ضرورتیں پوری کرتے ہیں، یہ آپ کویسچن بنے گا۔ آپ اس کا آنسر لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی کسی سائل کو خالی حال نہیں لوٹاتے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پورتے کرتے، جب بھی معاشرے میں قدرتی آفت و کمر بستہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس بخیل آدمی ہمیشہ مال و دولت کے حساب میں گم رہتا ہے، دولت پر صاحب بن کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ اب جو بخیل ہوتا ہے مال جمع کرنے والا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا وعید آئی ہے؟ جو مال کو جمع کرتا ہے اسے گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہے، یعنی ضروری ہے، ہرگز نہیں ہے، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ بخیل کی مذمت اس آیت سے وضاحت ہوتی ہے کہ بخل کرنے والے کے بارے میں کتنی وعید آئی ہے قرآن مجید کے اندر۔ آگے پڑھتے ہیں، اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت سے محروم کر دے تو قناعت کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، اگر مال و دولت سے نواز دے تو سخاوت کی زندگی گزارنی چاہیے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دی ہے اور وہ اسے صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہے،
اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے. یہ کویشچن بنے گا کہ کن دو آدمیوں پر رشک کرنا چاہیے. تو یہ حدیث لکھیں، ان دو آدمیوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھیں، کن دو آدمیوں پر رشک کرنا. کیا رشک کرنا جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کریں. تو یہ کوئی بھی کویشچن بن جائے تو آپ نے یہ آنسر دینا ہے، یہ حدیث لکھیں. اور ایک کویشچن بنے گا اسلامی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہیں. یہ شارٹ کویشچن آپ نے کاپی کے اوپر لکھنا ہے، اسلامی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہیں. تو یہ ادھر سے لے کر ادھر تک آپ اس کا آنسر دیں گے. تو جتنے بھی شارٹ کویشچن میں نے اضافی آپ کو بنا کے دیے ہیں آج جو پڑھا ہے، تو آپ نے کویشچن کے آنسر آپ نے کاپی کے اوپر لکھنے ہیں، یاد بھی کرنے ہیں. اور اگر کسی کویشچن کے آنسر کی یا کویشچن کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو بیک کر کے مکمل سن لیں. تو یاد بھی کریں، خوش خط کر کے لکھیں، ڈیلی بیس کے اوپر ڈیلی کا کام کریں، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. میں امید کرتا ہوں آپ یاد بھی کریں گے اور خوش خط لکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.